اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ مدینہ کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ تھی، اور مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ تھا، تو اس لیے یہودیوں کو بہت زیادہ مخاطب کیا گیا، انہیں ان کے پرانے انعامات احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے وہ یاد دلائے گئے، ان کی جو شرارتیں تھیں وہ ان کو بتلائی گئیں کہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، اب تم کیا کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آؤ۔ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر خاص خواص پر خاص نعمتوں کا بیان تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان پر جو خاص نعمتیں تھیں ان کا بیان تھا۔ اب یہاں سے عام نعمتیں جو عوام پر کی گئیں، عام نعمتیں عمومی نعمتیں ان کا آگے ذکر آئے گا، اور بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات فرمائے ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، تو بنی اسرائیل کو مخاطب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، باقی جو بیٹے تھے جمہور مفسرین کے نزدیک ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ تو اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا مطلب عبد اور ایل کا معنی اللہ، تو اسرائیل کا معنی جو ہو جائے گا وہ کیا ہوگا، عبد اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، یا بنی یعقوب، اے اولاد یعقوب مخاطب کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہودی تھے۔ تو یہودی جو ہے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے ساتھ یاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ جب کوئی بندہ شرارت کر رہا ہو نا تو آپ اس کو اگر اس طرح اچھے لقب کے ساتھ پکارے نا، اس کو تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے۔ تو یہود کو شرم دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب استعمال فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ تم تو اللہ کے بندے کی اولاد ہو، وہ تو نیک تھے، صالح تھے، تم کیوں نہیں بات مان رہے؟ تو یہ ان کو شرم دلانے کے لیے اس لقب کے ساتھ ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء کرام کو بھیجا، یہ سب حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور آخری نبی جو بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے، اور حضور علیہ السلام جو ہے یہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔ تو یہاں پر مخاطب یہودیوں کو کیا گیا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب کی اولاد، یعنی یہودی مراد ہیں۔ اذکروا یاد کرو تم نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا،
فرعون سے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، من اور سلوہ کی صورت میں، اور ان کے لباس خود بخود ان کے ساتھ بڑے ہوتے، خود بخود صاف ہو جاتے، بہت سی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ اگلے رکوع کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو، اور اللہ کے یہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بات کو مانو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے اولاد یعقوب، اے قوم یہود، اوفو پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں بھی پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ تو بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا گیا؟ یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ وعدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلا وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے تم نے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ قرض حسنہ دینا، یعنی نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ اللہ نے کہا اس وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ تھا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہ میں تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور آخرت میں تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اس وعدے کے اندر ایک یہ بات بھی شامل تھی وآمنتم برسولی کہ تم نے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، وعزرتموہم اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں، نبی نہیں، بلکہ سید الانبیاء اور سید الرسل، امام الرسل اور خاتم الرسل بن کے تمہارے پاس آئے ہیں، مدینے کے اندر آئے ہیں، اور تم ان کی تکذیب کر رہے ہو، تم ان کو جھٹلا رہے ہو، تم ان کی بات کو نہیں مان رہے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے، جب بھی عہد کرے، تو اس وعدے اور عہد کو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں عذاب دینے سے پہلے ایک عذاب دیا جائے گا وعدے کی مخالفت کرنے والوں کو، اور وہ کیا ہوگا کہ روز محشر جو وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، عہد شکنی کرنے والا ہوگا، اس کے سر پر ایک جھنڈا اور علم گاڑ دیا جائے گا، اور جو جتنا بڑا وعدے خلاف ہوگا اس کا جھنڈا اتنا بلند ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، سب لوگ وہاں پر دیکھیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ وعدہ خلافی کرنے والا تھا دنیا کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی عار ہے، بہت بڑی ذلت ہے جو آخرت کے عذاب سے پہلے وعدہ خلافی کرنے والے کو دی جائے گی۔ اس لیے انسان وعدہ کرے تو اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ ڈرو، مجھ سے میرا خوف دل میں ہونا چاہیے، مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا والوں کی، قبیلے والوں کی، قوم والوں کی، علاقے والوں کی تان و تشنی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اللہ کی ذات کا خوف ہونا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کس وجہ سے ایمان نہیں لائے، حق ان پر واضح تھا، ظاہر تھا، لیکن چونکہ ان کا قبیلہ، ان کی قوم ایمان نہیں لائی تو وہ بھی ایمان نہیں لائے، قوم اور قبیلے کے ڈر سے وہ پیچھے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، مصدقا لما معکم مصدقا جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس 3 کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، تینوں کی تینوں کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمائیں۔ تو ان قرآن ان کو بھی سچا کہتا ہے، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ اول کافرن پہلے انکار کرنے والے بھی اس کتاب کا پہلے منکر نہ بنو۔ اصل بات یہ تھی کہ یہودی جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مشرکین ان پڑھ تھے، اور مدینہ کے اندر رہنے والے دوسرے لوگ بھی جو تھے جو شرک کے اندر مبتلا تھے وہ بھی ان پڑھ تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ جتنے ان پڑھ لوگ تھے ان کی نظر ان پڑھے لکھے لوگوں کی طرف ہو گئی، وہ ان کو دیکھنے لگ گئی کہ جو یہودی تھے پڑھے ہوئے تھے کہ آیا یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ جب یہودی ایمان لانے سے پیچھے رہے تو اس وجہ سے جو عام ان پڑھ لوگ تھے وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کافر نہ بنو، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لانے سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ پہلے منکر نہ بنو کہ تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے رہے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر نیکی کا کام کرے، کہ جس کی وجہ سے ایسا نیکی کا کام کرے کہ جو اس کے بعد بھی چلتا رہے۔ ایسے کام سے رکنا چاہیے کہ جو کام اس کے مرنے کے بعد، ایسا برا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور اس کو جو ہے اس کا گناہ پہنچتا رہے، تو ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا اور وہ نیکی کا کام پھر چلتا رہا تو عمل کرنے والے بعد میں جتنے بھی آئیں گے انہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے اس نیک کام کا آغاز کیا تھا اسے بھی پورا ثواب ملتا رہے، اور جس نے کسی بری چیز کا آغاز کیا، بری چیز کو فروغ دیا، معاشرے کے اندر بری چیز کو رواج دیا، تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد جتنے لوگ کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ بھی اس پہلے شروع کرنے والے پر رہے گا۔ اس لیے یہودیوں کا کہا گیا کہ تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے کفر کا وبال تو تمہارے اوپر ہے ہی، جو باقی لوگ رکے ہوئے ہیں ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو تم میری آیات کو ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے پیسوں کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچو، زیادہ کے عوض بیچو، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تھوڑے کے عوض بھی نہ بیچو اور زیادہ کے عوض بھی نہ بیچو۔ کیا مطلب اس کا کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو من پسند مسئلے بتاتے تھے، جیسا لوگوں کا دل چاہتا تھا یا جس مسئلے پر لوگ راضی ہو جایا کرتے تھے اس طرح کی باتیں بتلاتے اور کہتے بھائی یہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے کیا کرتے، نذرانے وصول کرتے، پیسے وصول کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ میری آیات کو بیچو نہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں آ جاتی ہیں، دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم قرآن کا مسئلہ، کہ تعلیم قرآن کے عوض بندے کو پیسے لینے چاہیے کہ نہیں، کہ آپ دوسرے کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے عوض پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن بعد میں جو حنفی علماء آئے انہوں نے اس کو جائز نہیں بلکہ ضروری قرار دیا۔ امام صاحب نے جو فتویٰ دیا اس کی کیا وجہ تھی کہ اس زمانے میں سرکاری سطح پر، سرکاری طور پر جو ہے ائمہ کرام، علماء، حفاظ، قراء جو ہیں ان کے وظیفے جاری ہوتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے دور کے حساب سے فتویٰ دیا کہ کسی عام آدمی سے پیسے لینا اس کو تعلیم قرآن کے بدلے میں جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب حکومتیں تبدیل ہو گئیں، فاسق و فاجر لوگ آ گئے اور یہ وظیفے بند ہو گئے، تو پھر اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس امر کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو قاری ہے، وہ تو دنیا کے اپنے کام کرے گا، ظاہر اس کو دنیا کے اندر رہتا ہے، روزی روٹی اس نے کمانی ہے، وہ دوسرے کاموں کے اندر لگے گا، قرآن کی تعلیم و تعلم جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ قرآنی تعلیم سے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعد کے جو علماء آئے انہوں نے اس چیز کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی، اپنے قراء کی، تمہارے بچوں کو جو دین سکھانے والے ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں، تعلیم سکھانے والے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی اچھی خدمت کرو۔ اگر تم ان کی اچھی خدمت نہیں کرو گے، تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، تو فرماتے ہیں کہ وہ تو کیا کریں گے، اس چیز کو چھوڑ کر کے اپنے
روزی روٹی کے لیے وہ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب 40-50 سال گزریں گے، یہ مولوی تو اپنا گزارا کر کے چلا جائے گا، لیکن 40-50 سال کے بعد تمہاری آنے والی نسل جو ہے اسے اسلام اور ایمان کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ جو علماء جو حفاظ تعلیم قرآن کے بدلے میں جو عوض لیتے ہیں، اس عوض کا لینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر کہ پیسے دے کر کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرانا، کہ آپ کسی کو پیسے دیں، بھائی قاری صاحب یہ قرآن مجید پڑھیں آپ، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا اصال ثواب میرے والد صاحب کو بھیج دیں یا کچھ۔ تو اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے شفاء العلیل، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصال ثواب میں عوض لینا اور پیسے دے کر جو ہے اصال ثواب اور قرآن خوانی کروانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعزاء و قارب کو وہ خود اصال ثواب کرے، خود پڑھ کر کے اصال ثواب کرے۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک تعلیم قرآن کا مسئلہ اور دوسرا قرآن خوانی اصال ثواب پیسوں کے عوض کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم، نہ لو تم میری آیات کے عوض ثمنًا قلیلا، تھوڑے پیسے، تھوڑے ثمن۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ نے کہا کہ اپنی مرضی کی آیات بیان کرنا اور لوگوں کے من پسند مسئلے بیان کرنا یہ چھوڑو، میرا خوف دل میں رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ خلط ملط کرو حق و باطل کے ساتھ، حق و باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، أَيْ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، حق کو بھی نہیں چھپانا، حق بات جو ہے وہ اس کو حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حق بات کہنی ہے، حق طریقے سے کہنی ہے، حق نیت سے کہنی ہے۔ جب حق بات ہوگی، حق نیت سے ہوگی، حق طریقے سے ہوگی تو وہ اثر ضرور کرے گی۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی تو اس حق بات کا نقصان ہو جائے گا۔ پہلے بات کو دیکھا جائے، بات حق ہے کہ حق نہیں ہے، پھر حق طریقے کو دیکھا جائے، بھائی طریقہ بھی حق ہے کہ نہیں، پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ، اور تیسری چیز کہ نیت بھی حق ہو، نیت فتنے اور فساد کی نہ ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ سارے کے سارے حکم یہودیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ کی تفسیر جو ہے وہ پہلے رکوع کے اندر ہو چکی ہے کہ نماز کو قائم کرنا، ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو، اس کا باطن بھی درست ہو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک تو مال کی زکوٰۃ، دوسرا یہ ہے کہ نفس کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے دل سے اس بغض کو نکالو، اور جو یہودی عقائد تمہارے دلوں میں ہیں اس سے اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے اندر تو اور بھی بہت سے ارکان ہیں، قیام ہے، ٹھیک ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، دیگر ارکان ہے، لیکن یہاں پر رکوع کا ذکر فرمایا۔ اس کی بھی ایک وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے، ان کی جو نماز تھی اس نماز کے اندر رکوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ رکوع جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی نماز کے اندر ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو یہ ایک پوشیدہ اشارہ دیا جا رہا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی پہلے ایمان لاؤ، کیونکہ مسلمان ہی جو ہیں یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو، اور نماز جو ہے رکوع والی نماز پڑھو جو کہ مسلمانوں کی نماز ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں سے جماعت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، لے کر آنے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر جب تھوڑا آگے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلوایا
آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذان کی آواز آتی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ جب تیرے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے اب تجھے چاہیے کہ تو نماز مسجد کے اندر ہی ادا کرے۔ تو ایک نبینہ شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، تو صحیح تندرست حالم جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی مسجد کے اندر آئے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو۔ تو جو ان کے یہودیوں کے رشتہ دار تھے جو مسلمان ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، تو یہ مسلمان ان یہودیوں سے پوچھتے بھائی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا مسلمان ہونا ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بس تم مسلمان رہو۔ تو اللہ نے کہا دوسروں کو تو نیکی کا حکم کر رہے ہو کہ مسلمان رہو اور خود ایمان نہیں لاتے۔ تو پتہ چلا کہ جس بات کا انسان دوسرے کو حکم کر رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زبانوں کو اور جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو تو اچھائی کا حکم کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر یا کیا کہا، حکم دیا گیا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بات پر بندہ خود عمل نہیں کر رہا یا جو بندہ خود فاسق ہے یا بے عمل ہے اس کو دوسروں کو نیکی کا نہیں کہنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو بندہ بے عمل ہے، جو بندہ فاسق ہے، دوسرے کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ خود بھی عمل کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف جو ہے وہ ہر حالت کے اندر ہے۔ بندہ یہ فاسق ہے لیکن دوسرے کو نیکی کا حکم کر رہا ہے تو امید ہے کہ اس کے حکم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیں گے اور یہ بھی سیدھی راہ پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، خود تو کر نہیں رہا اور دوسروں کو حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خود جو ہے وہ حکم کر رہا ہے، گویا کہ وہ گیند جو ہے دیوار کے ساتھ مار رہا ہے تو ایک نہ ایک دن آئے گا وہ گیند واپس اس کی طرف آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کی توفیق دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، خالص نیت کے ساتھ بندہ دوسرے کو دعوت دیتا رہے۔ جیسے ہمارے مبلغین حضرات فرماتے ہیں کہ جس بات پر تم خود عمل کرنا چاہو، تم سے عمل نہ ہو رہا ہو تو دوسروں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دو۔ مثال کے طور پہ ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہیں، آپ سے اس کے اندر سستی ہو رہی ہے، آپ دوسرے کو اس کی دعوت دیں، بھائی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا کریں۔ آپ خود اہتمام نہیں کر رہے، دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں تو اللہ کرے گا آپ کے دل کے اندر بھی وہ بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی خصلت بیان فرمائی، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تم عالم ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، سب کچھ تمہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، کیا تمہاری عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے تمہارا؟ قرآن تم اپنی جو ہے کتاب پڑھ رہے ہو، تورات زبور انجیل تمہارے پاس ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تمام نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وجہ یہی ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ یہودیوں کی جو ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ تھی وہ دو تھیں، ایک تو حب مال ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، مال بٹورنے کا بڑا شوق تھا انہیں، تو اس وجہ سے وہ حق بات لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، ان کی من پسند باتیں بتا کر کیا کرتے تھے، مال بٹورتے تھے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی، حب جاہ، کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنی جو ہے عزت کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ حب جاہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ یہ کہے کہ میں ہر وقت بڑا رہوں، تکبر میں رہے ہر وقت۔ تو یہ دو بڑی بیماریاں تھیں ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کرو، اپنی خواہشات کو کم کر دو۔ جب تمہاری خواہشات کم ہو جائیں گی، صرف تم ضروریات پر اکتفا کر لو گے تو پھر تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی،
ظاہر ہے خواہشات کی وجہ سے بندہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے مال حاصل کرتا ہے، تو تم کیا کرو، صبر سے کام لو، خواہشات پر قابو رکھو، خواہشات پر قابو رکھو گے تو پھر تمہارے دل سے مال کی محبت بھی نکل جائے گی۔ اور دوسری والصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرو۔ نماز کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے عاجزی آ جاتی ہے، انسان کے اندر مسکنت آ جاتی ہے، مسکینی آ جاتی ہے، تو تمہارے اندر جو یہ تکبر بھرا ہوا ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب تم نماز کی طرف آؤ گے۔ نماز کا ایک فائدہ تو یہ ہے، اور بے شمار دیگر فائدے جو قرآن پاک کی دیگر آیات میں بیان کیے گئے۔ تو یہاں یہودیوں کو یہ علاج بتلایا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، خواہشات سے پیچھے ہٹ جاؤ تو مال کی محبت نکل جائے گی۔ نماز کا اہتمام کرو تو تمہارے اندر جو ہے دل کے اندر مسکنت آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، جس کی وجہ سے تمہاری دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، خشوع کرنے والوں پر، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا ہر کسی کے بس کے کام نہیں ہے، بلکہ جس کے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، جس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الذین یظنون، یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ خشوع اختیار کرنے والے، عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی دو علامتیں بیان فرمائی۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ خاشعین کی دو علامتیں ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو جب دل کے اندر یہ بات ہوگی تو پھر قدم پھونک پھونک کر چلے گا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں نے اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی قیامت والے دن اس کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے۔ جب یہ قیامت کا منظر، قبر کا منظر، موت کا منظر انسان کے سامنے ہو تو پھر وہ انسان کو ہر قسم کی روحانی بیماری سے اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب